Assalamu alaikum dear brothers and sisters. I am Mohammad Usman Ahmed Qureshi and you are watching Usman Ahmed Reaction. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے. بردرز اینڈ سسٹرز، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے کہ دس از ہاؤ جیو ٹی وی مینیپولیٹنگ یوتھ اینڈ اسلام. تو اس ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے وہ حسی ٹی وی یعنی کہ حسیب شفقت نے ڈسکس کیا ہے. تو مزید ٹائم جائے کے بغیر اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور اسنیک ویڈیو پہ بھی فالو کر سکتے ہیں. لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا. تو مزید ٹائم جائے کے بغیر اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں. اس حوالے سے آپ کو آگے اپڈیٹ کریں گے. یہاں پر آپ کو خبر دیں گے کہ بعض چینلز نوجوان نسل کے ذہنوں میں کس طریقے سے اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں اور عمومی طور پر یہ کام بیرون ملک فنڈنگ سے کیا جا رہا ہے. آخرت میں صرف الفاظ ہی رہ گئے تو پھر لباس پہ قوانین کیوں؟ اگر سب کچھ اسی نے بنایا ہے تو یہ حلال حرام غلط صحیح کی بحث کیسی؟ بھاڑ میں کی عزت وزت، میں کسی بھی بندے کے لیے گھر میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہو چکی. جیو نے MKRF کے نام پر فنڈ مانگے اور فروخت کے لیے پیش کیا مذہب. MKRF کے ڈاکومنٹ میں لکھا گیا، ہم اپنے مذہبی پروگراموں کو کریں گے آپ کے لیے استعمال. خالق کی تلاش میں روشنی اور اندھیروں میں بھٹکتا مسافر انسان، ابھی اسے اور کتنا سوچنا ہے. اگر فنون لطیفہ کا مقصد صرف انسان کی جمالیاتی حس کو تسکین پہنچانا ہے تو پھر مذہب کا اس پر اعتراض ٹھیک ہے کہ نہیں؟ عام واقعات اگر فطری اسباب کے تحت ہی صادر ہوتے ہیں تو پھر ستاروں کی گردش قابو میں رکھنے والا کوئی خدا ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی. جیو ٹی وی پر ہنسنا منع کے نام سے ایک انتہائی ولگر پروگرام نشر کیا جاتا ہے جس کے اندر ہوف تابش ہاشمی کئی بار انتہائی نامناسب اور ڈبل میننگ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور یقیناً سوشل میڈیا پر آپ کی نظروں سے بھی اس طرح کے کلپس کبھی نہ کبھی گزرے ہوں گے. آج کا دور 5th جنریشن وار کا دور ہے، یعنی کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے آپ کو کسی ٹینک، بندوق یا گولی کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی نوجوان نسل کو میڈیا کے ذریعے تباہ کر دینا اور یہ بھی پتہ نہ چلے کہ کس کے کہنے پر اور یہ کیسے کیا گیا. آج دنیا اس اسٹریٹجی کی طرف شفٹ ہو چکی ہے، مگر ہم لوگوں کے ذہن ابھی بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہم لوگ ابھی بھی اسی روایتی جنگوں کو سامنے رکھ کر سوچتے ہیں. مگر حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان وقت کے ساتھ اپڈیٹ ہوتا جا رہا ہے تو اس کی جنگوں کا انداز بھی اپڈیٹ ہو گیا ہے اور اب یہ جنگیں بنا ہتھیار کے صرف میڈیا وار سے جیتی جا رہی ہیں. ہمارے ملک میں بھی ضمیر فروشوں اور غداروں کی کمی نہیں ہے جو کہ دن رات اپنی ہی نوجوان نسل کے اندر لادینیت کا زہر گھول کر ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرنا چاہتے ہیں صرف ڈالرز کی خاطر. جیو میڈیا گروپ بھی انہی میں سے ایک ہے جو کہ فوراً فنڈنگ لے کر یوتھ کے دماغ کے اندر ایسے ایسے سوالوں کو بھر رہا ہے کہ وہ اللہ کے قانون اور اپنے مذہب پر سوال اٹھائیں، ان سے بغاوت کریں. اور یہ نوجوان یا بچے کیونکہ زیادہ علم نہیں رکھتے، ان کے ذہن ابھی کچے ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں گمراہ کرنا بہت آسان ہے. اور یہ چیز آپ کو مسلسل ان کے ڈرامہ سے لے کر فلمز اور حالیہ شروع ہونے والی ایک ڈاکومنٹری سے بھی ہو جائے گا، جس کے اندر ہر کچھ دیر کے بعد ایک شخص اللہ کے قانون کو چیلنج کر کے ایسا سوال کرتا ہے جو کہ انسانی ذہنوں کو سوچ میں ڈال دے کہ اسے اللہ اور اسلام سے دور کر دے، اس کی زندگی کے مقصد، اس کے مذہب اور اللہ کے قوانین پر بھی سوال اٹھا کر ان کو لادینیت کی طرف مائل کریں اور یہ اتنا کنفیوز ہو جائیں کہ سمجھ ہی نہ پائیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا. ARY نے جیو ٹی وی کے اس پروپیگنڈا کا جواب ایک رپورٹ کے اندر دے کر اس کا پردہ فاش کر دیا کہ یہ لوگ پردے کے اندر رہ کر کیسے غیر ملکی فنڈنگ سے مسلمان نوجوانوں کے ذہن کے اندر سوال اٹھا کر ان کے دماغ میں شک و شبہات پیدا کر رہے ہیں. اور اس رپورٹ کے اندر ان کا کہنا تھا کہ جیو نے MKRF نام کے ایک پروجیکٹ پر امریکہ سے پیسے مانگے کہ آپ ہمیں فنڈنگ دیں اور بدلے میں ہم آپ کو دین اسلام فروغ کے لیے پیش کریں گے، اپنے نوجوانوں کے ذہن میں ایسے ایسے سوال اٹھائیں گے کہ وہ اپنے مذہب سے بغاوت کریں. اور ان لیک ڈاکومنٹس کے اندر یہ واضح طور پر پڑھا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے مذہبی پروگراموں کو آپ کے ایجنڈا کے مطابق استعمال کریں گے، یعنی جیسا آپ چاہیں گے ہم ویسا پروپیگنڈا والا کنٹینٹ اپنی جنریشن کے لیے بنائیں گے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس ٹی وی چینل پر ایک کے بعد ایک ایسے سوال اٹھنے لگے جس کے اندر اسلام اور اس کے قانون پر اعتراض اٹھایا گیا اور یہ تصور دیا گیا کہ اس کے قانون انسانیت کے خلاف ہیں. جیسا کہ اس لڑکے کا سوال ہے کہ اگر میری ساری عبادتیں اگر آخرت کے اندر صرف الفاظ ہی رہ گئے تو کیا ہوگا.
मेरी सारी इबादत आखिरत में सिर्फ अल्फाज ही रह गए तो? यानी अगर ये सब कुछ सच ना हुआ तो क्या होगा? चलें इसी तरह का सवाल मैं इन लोगों से करता हूँ कि अगर ये सब कुछ सच हुआ तो आपके पास खुद को बचाने के लिए क्या होगा? क्या आपके पास कोई ऑप्शन बाकी रह जाता है? अब जरा इस सवाल की संगीनी का अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि अगर सब कुछ अल्लाह ने बनाया है तो ये हलाल और हराम की तमीज कैसी? अगर सब कुछ उसी ने बनाया है तो ये हलाल हराम गलत सही की बहस कैसी? अफसोस कि एक मुसलमान रियासत कहलाने वाले मुल्क के अंदर ये सब कुछ दिखाया जा रहा है, ये कोई गैर मुस्लिम नहीं है। ये सवाल तो दीन की बुनियाद को ही ख़त्म कर देता है कि अल्लाह की शरीयत, इसके अहकाम को चैलेंज करना, ये सब तो इस्लाम के दुश्मन का एजेंडा है और शैतान का मकसद। इसके बाद सवाल कि अगर औरतों को इस्लाम हकूक देता है तो इसके लिबास पर कानून क्यों? जब इस्लाम खवातीन को हकूक देता है तो फिर लिबास पे कवानीन क्यों? चलें इसका जवाब खुद कुरान पाक से लेने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि ए नबी अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मुसलमान की औरतों से कह दो कि वो घर से निकलते वक्त अपनी चादर का कुछ हिस्सा अपने मुंह पर लटका लें। यह इसके लिए कि बहुत करीब है कि इनको पहचान लिया जाए कि ये आज़ाद औरतें हैं, इनको तकलीफ ना दी जाए और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबान है। सूरह अल अज़ाब आयत 59। इस आयत मुबारक से वाज़ेह है कि अल्लाह ने मुसलमान औरतों को हरासमेंट से बचाने के लिए कि इनकी पहचान हो जाए कि ये मुस्लिम औरतें हैं, ये नेमत उनको अता की है कि उनको माशरे के अंदर कोई तकलीफ ना पहुंचे। और आप जानते हैं कि हिफाजत और फिक्र तो उसी चीज़ की होती है जो कि कीमती होती है, इसीलिए कीमती चीज़ आपको पर्दों के अंदर और छुपी हुई नजर आती है, जबकि कूड़ा क्रिकेट आपको हर जगह सरेआम देखने को मिलता है क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो कीमती नहीं है। खालिक की तलाश में रोशनी और अंधेरों में भटकता मुसाफिर इंसान, अभी इसे और कितना सोचना है। खालिक की तलाश में आंधियों और रोशनी के अंदर भटकता मुसाफिर इंसान, अभी इसे और कितना सोचना है। यानी आप अंदाज़ा करें कि ये बताना चाह रहे हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी खालिक की मौजूदगी की तलाश के अंदर भटक कर ज़ाया कर रहा है। इसकी ज़िंदगी का मकसद दरअसल दुनियादारी के अंदर रह कर ऐश करना है, अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारना है, लेकिन ये खालिक की तलाश के अंदर अपनी ज़िंदगी को बेतुकी सोच के पीछे बिल्कुल बर्बाद कर रहा है। यानी बिल्कुल वही सोच जो कि शैतान इंसान को वसवसों में डालने के लिए, गुमराह करने के लिए इस्तेमाल करता है। क्या वाकई अपने खालिक को पहचानने के अलावा इंसान की ज़िंदगी का कोई और मकसद भी है? इंसान को तलाश करने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि अल्लाह तो खुद कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि हिदायत गुमराही से वाज़े तौर पर अलग हो चुकी है। सूरह अल बकरा आयत 256। यानी अगर आप इरादा करेंगे तो अल्लाह की हर एक निशानी आपको आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब कर देगी, आपको गुमराही और अंधेरों से निकाल कर हिदायत की रोशनी की तरफ ले जाएगी। इंसान तो दरअसल ज़माना जालियत के अंदर अंधेरों के अंदर भटक रहा था जब इस्लाम नहीं आया था, लेकिन जब अल्लाह ने अपना पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान को नाजिल किया तो बताया कि हिदायत और गुमराही वाज़े तौर पर अलग किए जा चुके हैं। इसके बाद सूरह अल माइदा में फरमाया कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत को पूरा कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। तो सवाल यह है कि क्या ये लोग दोबारा से इंसानों को इस गुमराही और जहालत में वापस ले जाना चाहते हैं? अगर फ़नून लतीफ़ा का मकसद सिर्फ इंसान की जमालियाती हिस्स को तस्कीन पहुंचाना है तो फिर मजहब का इस पर एतराज़ ठीक है कि नहीं? अब ये लड़की एतराज़ करती है कि अगर आर्ट्स का मकसद इंसान की नज़रों को खूबसूरत लगने वाली या अट्रैक्ट करने वाली चीज़ों को दिखाना है तो मजहब का इस पर एतराज़ क्यों? यानी हम लोग आर्ट्स के नाम पर जो मर्जी बेहयाई करें, कपड़े उतार कर माशरे के अंदर घूमना शुरू करें, लेकिन इस्लाम कौन होता है हमें रोकने वाला? ये मजहब के कानून दरमियान में कहाँ से आ गए? लेकिन अल्लाह पाक इसका जवाब कुरान करीम के अंदर क्या देता है, ज़रा सुने। बेशक जो लोग ये चाहते हैं कि ईमान वालों के अंदर बेहयाई की बात फैले तो इन लोगों के लिए दुनिया और आखिरत के अंदर दर्दनाक अजाब है, और अल्लाह जानता है लेकिन तुम नहीं जानते। अल्लाह जानता है कि इस बेहयाई को रोके बगैर इंसानियत अपने खालिक के हुक्म पर नहीं चल सकती। ये इतना बड़ा जुर्म है और ये लिस्ट यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, मजीद सुनते जाएं। आम वाक़यात अगर फितरी असबाब के तहत ही सादिर होते हैं तो फिर सितारों की गर्दिश काबू में रखने वाला कोई खुदा है कि नहीं? अगर तमाम हालात कुदरती तौर पर पैदा हो रहे हैं तो सितारों की गर्दिश को काबू करने वाला कोई खुदा है कि नहीं? यानी ये सब कुछ कुदरती तौर पर हो रहा है, इसके अंदर खुदा की ज़ात का कोई अमल दखल नहीं। फिर से लादीनियत और एथिसिज्म को बढ़ावा देने वाले इन सवालों को उठाने का मकसद क्या है, आप खुद सोचें। और सबसे बड़ी बात कि इन सवालों को उठाकर और बार बार दिखाकर ये पेश किया जा रहा है कि हम तो इन सवालों का जवाब देना चाहते हैं, हालांकि ये जवाब नहीं दे रहे बल्कि सवालों को इतनी बार हाईलाइट कर रहे हैं कि जो भी शख्स इसे सुने उसके जहन में ये सवाल बैठ जाएं। एक मुसलमान औरत क्या ऐसी होती है? इस होस्ट के लिबास और इसके अल्फाज से अंदाजा लगाने की कोशिश करें और ये भी कि इन सब बातों का मकसद क्या है। कि दुनिया में जब हम आते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आगे के लिए जब दुनिया से चले जाएंगे उसके लिए बहुत सारी अच्छे काम कर लें ताकि हम हेवन में जाएं।
لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے دوستوں کہ ہم دنیا کو ایسے کام کریں اور ایسے کام لے کے جائیں کہ دنیا کو خود جنت بنائیں، بجائے اس کے کہ دنیا کے بعد کی جنت پہ بھروسہ کیا جائے، ہے نا؟ نوجوان لڑکیوں اور ماؤں کو یہ کیا سکھانا چاہتی ہیں؟ کیا چینل کو اس کی سنگینی کا احساس نہیں؟ دنیا کے بعد کی جنت کو چھوڑو، وہ کس نے دیکھی ہے؟ جتنی آج زندگی بچی ہے اس کے اندر عیش کر لو، یہی اصلی زندگی ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کو کیوں پیدا کیا گیا، ذرا اس عورت کی زبانی سن لیں۔ اگر ہم نہ ہوتے تو آگے بھڑک رہی ہوتی، ہم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یار، ہم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یار، ہم نہ ہوتے تو آپ لوگوں کی پیاس کون بجھاتا، تو آپ لوگوں کی پیاس کون بجھاتا؟ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ اس کے علاوہ اس چینل پر ڈراموں کے اندر جو کچھ بے حیائی دکھائی جا رہی ہے، اس پر تو گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ اس جیسے نہ جانے کتنے فورن فنڈنگ کے پروگرام صبح و شام آپ کے بچوں کا برین واش کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کو اس بات کا احساس تک نہیں۔ اس میڈیا وار کے ذریعے نہ صرف فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، بلکہ اپنے لوگوں کو اللہ کی بغاوت کے خلاف بھی اکسایا جا رہا ہے۔ اس لیے خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس فتنہ سے جتنا ہو سکے بچائیں۔ بالکل ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کیسے ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو ہمارا اسلام کو استعمال کر کے کیسے ہمارے اسلام کو یہ چینلز مینپولیٹ کر رہے ہیں، خاص طور پہ پروف آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور آج کل سب سے اہم بات، جیسے کہ آج کل آپ ڈراماز دیکھ لیں جو اکثر ہماری آڈینس دیکھتی ہے، جو ہمارے معاشرے میں بڑے شوق سے دیکھے جاتے ہیں، لیکن آپ ذرا ان کے ٹاپکس دیکھ لیں، مطلب ایسے ٹاپکس ہیں، ایسی کہانیوں پر ڈرامے بنائے گئے ہیں جو کہ بندے کو بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ لیکن کیا ہمارے یہاں یہ وہ بڑے شوق سے دیکھا جاتا ہے؟ کیا ہے کہ ہمیں آگہی، وہ آگہی نہیں ہوتی، وہ ایک طریقے سے لوگوں کو اس طریقے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تب آج آپ ہماری سوسائٹی کا حال دیکھ لیں کہ ہماری سوسائٹی میں کیسے حالات بگڑے ہوئے ہیں، کیسے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے کہ ہم اسلام سے پہلے ہی دور ہیں، اور اس کے باوجود ان چیزوں کی وجہ سے ہم اسلام سے اور دور ہو رہے ہیں۔ اور اس میں خود ہماری بھی کمزوری ہے، خود ہماری بھی کیا کہتے ہیں اس کو بے توجہی ہے کہ ہم جو ہے خود دھیان نہیں دیتے، خود ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے دین نے ہمیں ایسا بتایا ہے کہ ہم ایسے دیکھ رہے ہیں۔ جب ایسی چیزیں چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں گے، چھوٹی چھوٹی بچیاں دیکھیں گی، تو ان کے دماغ پہ کیا اثر پڑے گا؟ اس طرح تو آپ کو سیریسلی اس طرح کے ان ڈراموں کے ذریعے تو آپ کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو صرف جو یہ دنیا ہے یہی دنیا ہے، آخر کی کوئی دنیا ہی نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تبھی جس وجہ سے کیا کہ آج ہماری یوتھ اسلام سے بہت زیادہ دور ہے، دین سے بہت زیادہ دور ہے۔ وجہ ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہی دین سے دوری، اس کے باوجود جو جتنے طرف سے جو ذریعے ان کو دین کے قریب لانے کا ذریعہ ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی تھوڑی اصلاح کر سکے، لیکن اس سے کیا ہے ان کو مزید خراب کیا جا رہا ہے، مزید بگاڑا جا رہا ہے۔ اور کیا ہے کہ ہم بھی بے توجہ ہے کہ ہم بھی جو ہے اپنے چھوٹوں پہ توجہ نہیں دیتے، کہ وہ صرف ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، ٹی وی ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ٹی وی میں کیا آ رہا ہے، کیا چلایا جا رہا ہے، یا وہ کیا کر رہا ہے۔ بظاہر اس کے کہ ہمیں بتانا چاہیے کہ ہمیں ہمارے چھوٹوں کو بتانا چاہیے کہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، کہ دین کے اخلاق کیا ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، کون ہے، کہ ہمارا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، آخری نبی کون ہے، کتنے انبیاء ہیں، اور جو ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ایمان پختہ کرنے میں ان کی مدد کریں، نہ کہ ان کا ایمان کو مزید کمزور کریں۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان حقائق سے آگاہ ہو سکیں اور اپنے آپ کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنی ماتحتوں کو بچا سکیں۔ اگر آپ کی ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ لازمی شیئر کریں، ایک بڑا ہی سیریس مسئلہ ہے جو کہ دوسروں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، دوسرے بھی اس سے آگاہ ہونے چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنی یوتھ کو، اپنے ماتحتوں کو اس بے دینی کی فضا اور بے دینی کی روح سے بچا سکیں۔ سی یو سون انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو۔ ٹل دیٹ ٹائم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔